بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنی علم. پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما. اس دعا کے ساتھ آج میں قرآن کی فضیلت پر گفتگو کروں گی. قرآن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دائمی معجزہ ہے جو آپ کی حقانیت کی بلند ترین سند رکھتا ہے. قرآن کریم آپ کے زمانے حیات کی طرح آج بھی آپ کا معجزہ ہے اور ہمیشہ معجزہ رہے گا. وہ قرآن کریم جو صدیوں پہلے نازل ہوا تھا آج بھی وہی قرآن مجید کی ضیاء فشانی آج بھی سارے زمانے پر چھائی ہوئی ہے. قرآن کریم جس کے بارے میں ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم انا ھذا الشہر المبارک الذی انزل فیہ القرآن. بے شک یہ وہی قرآن ہے جو بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا. ہر ایک چیز کی بہار ہے اور قرآن کا موسم بہار ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں بہترین عمل قرآن کی تلاوت کرنا ہے. دیکھیے قرآن کی تلاوت ماہ رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہے. بہت زیادہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اسی لیے اس بابرکت مہینے کی وجہ سے قرآن کریم کی جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو دوسرے مہینے کے ختم قرآن کے برابر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. آپ غور کریں کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں دوسرے مہینے کے پورے ختم قرآن کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. اگر ہم اس ماہ مبارک مہینے میں پورا قرآن ختم کریں گے تو ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا. اور اگر یہی ثواب دوگنا ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو ہمارا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے نا. اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے, اس کی چیزیں اس کو زیادہ فائدہ اٹھا سکے. تو ہم کس طریقے سے اپنے اجر و ثواب کو دوگانا کر سکتے ہیں؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی ارواح میں سے کسی ایک معصوم کی روح پاک کو قرآن کو ہدیہ کر دیں. اگر ہم قرآن کو ہدیہ کر دیں گے تو ہمارا اجر و ثواب دوگنا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ روز قیامت ہمیں اسی امام کی رفاقت اور شفاعت نصیب ہوگی جس امام کو ہم نے قرآن ہدیہ کیا تھا. دیکھیے اس مہینے میں زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اس کے ساتھ ساتھ کن چیزوں کا ثواب ہے؟ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنے کا ثواب ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی رحمت اللہ علیہ صاحب میزان میں فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ صلوات پڑھا کرتا تھا اور اپنے مرحومین کو بخش دیتا تھا. دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں, جو صلوات پڑھتے تھے محمد اور آل محمد پر وہ اپنے مرحومین کو بخش دیتے تھے. جو شخص بھی صلوات پڑھ کر اس ماہ رمضان میں اپنے مرحومین کو بخش دے گا تو ایسا ہے جیسے وہ عالمی برزخ جو سفر کرتے ہیں, جو سفر رکا ہوا ہے عالم برزخ میں, وہ اس کے لیے کیا ہے, آسان ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے صرف صلوات کا پڑھنا,
جس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، اگر ہم صلوات پڑھ کر اس ماہ رمضان میں تو کتنے لوگوں کو پروردگار عالم جہنم سے آزاد کرتا ہے، اگر ہم بھی اپنے مرحومین کو اس ماہ رمضان میں یاد رکھیں اور ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم درود پڑھ کر ان کو بخش دیں تاکہ ان کی برزخ کی منزل آسان ہو جائے۔ اور ظاہر ہے مجھے یقین ہے کہ افطار کے وقت آپ اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعا کرتی ہوں گی، کیونکہ افطار کا وہ وقت ہے پروردگار عالم 1,00,000 جہنمیوں کو اس سے آزاد کرتا ہے۔ تو دیکھیے جہاں ہم اپنی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، وہاں پر فرض ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جو ہمارے کتنے چاہنے والے جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ ماہ رمضان تو بہترین ماہ رمضان ہوتا ہے مرحومین کو ہدیہ دینے کے لیے، ان کو بخش دینے کے لیے، تاکہ ان کو اجر و ثواب ملے، انہیں جنت میں بہترین جگہ ملے۔ بہرحال سامعین، اگر ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، دیکھیے اکثر ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ، آپ یقیناً بہترین قرآن پڑھتی ہوں گی، سبھی لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن کسی کا تلفظ بہت خراب ہوتا ہے، نہیں پڑھ پاتا، تو وہ بہت اس کو شرم آتی کہ میں کیسے قرآن پڑھوں، اور وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ میں قرآن کو کیسے پڑھوں، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میرا تو تلفظ صحیح نہیں، اور یقیناً تلفظ صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تلفظ صحیح نہیں ہے تو قرآن کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس بات کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ تلفظ آپ کی ادائیگی بہترین ادائیگی، تاکہ آپ کا قرآن جو ہے صحیح قرآن پڑھ سکیں آپ۔ لیکن بہت سارے لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس قرآن کا ثواب حاصل کر سکیں، جو ماہ رمضان میں بھی بہترین عمل ہے کہ قرآن پڑھیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ بہترین عمل کیا ہے اس ماہ رمضان کے لیے، دیکھیے کہ اگر ہم قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں پورے قرآن کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ایک آیت یاد ہے، کوئی آیت یاد ہو، تو اس کو آپ دہراتی رہا کریں، اگر آپ دہراتی رہیں گی تو آپ کو بھی قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ چلیے اگر آپ کو کوئی آیت نہیں یاد ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھا کریں، یہ تو بہت آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، چلتے پھرتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو ضرور بتاؤں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس میں کتنی طاقت موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم لوگ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی میں بتاؤں، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسبیح آپ پڑھتی رہا کریں، اگر 1,000 تسبیح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لی تو اس کا اجر و ثواب اس ماہ رمضان میں، دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے گا، میں ماہ رمضان کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، اس ماہ رمضان میں اگر آپ نے 1,000 تسبیح پڑھ لی تو ایک قرآن کے ختم قرآن کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ غور کریں کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا سا عمل ہے، یقیناً ہم سب کو یاد رہتا ہے، اگر ہم پڑھیں تو ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، جب قرآن ختم کر لیں تو اس تسبیح کو پڑھ لیں تاکہ آپ اجر و ثواب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی حاصل کرتی رہیں قرآن کے ساتھ ساتھ۔ آئیے دیکھیں، اگر آگے ہے کہ اگر ہمیں کوئی سورہ یاد ہے، اکثر بیشتر بہت ساری سورہ یاد رہ جاتی ہیں ذہنوں میں، بہت سے لاکھ، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ اخلاص کو یاد ہوگا، قل هو اللہ احد آپ کو یاد ہوگی، تو اس کو آپ پڑھتی رہا کریں اس ماہ رمضان میں، اس کا بھی بے انتہا اجر و ثواب ہے، ویسے بھی سورہ اخلاص میں بے انتہا اجر و ثواب ہے، اس کا بہترین عمل ہے سورہ اخلاص کا پڑھنا، اس سے کتنی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور دل کے لیے بھی بے انتہا مفید ہے
کہ اگر آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تو آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو آرام مل جاتا ہے، آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس طرح اور حفاظت کے لیے بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں سورہ اخلاص میں جس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے ماہ رمضان کے مہینے میں، اس کے لیے بھی اجر و ثواب بے انتہا آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو شیخ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے الامالی میں تحریر کیا ہے کہ سعد بن معاذ، دیکھیے یہ بہت مشہور صحابی تھے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے، اور ان کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ جانتی ہیں اور آپ نے پڑھا ہوا بھی ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ رسول خدا پیغمبر اسلام آپ کے جنازے پر ننگے پاؤں آئے۔ تو آپ سوچیے، اس بات سے سوچیے کہ اب وہ کتنے زبردست صحابی ہوں گے کہ پیغمبر اسلام آپ کے جنازے پہ ننگے پاؤں تشریف لے کر آئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا ننگے پاؤں تشریف لائے ہیں تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ننگے پاؤں تشریف لے کر آئے؟ تو رسول خدا نے کہا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت سعد کے جنازے میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا لوگ سوال پہ سوال ضرور کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک سوال سے 1000 جواب مل جاتا ہے۔ تو جب لوگوں نے سوال کیا کہ سعد کے جنازے پہ 70,000 ملائکہ یا رسول اللہ کیوں تشریف لے کر آئے، تو آپ نے جواب دیا کہ سعد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، صرف سورہ اخلاص یاد تھی، صبح سے لے کر رات تک سعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، صبح سے لے کر رات تک سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے جنازے پہ 70,000 ملائکہ کو بھیجا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک سورہ اخلاص کی تلاوت سے کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مؤذن بلال حبشی، ان کے بارے میں آپ سب کچھ جانتی ہیں، لیکن ان کی اذان کو اللہ کو بھی پسند تھی اور رسول کو بھی پسند تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی عمل آپ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کریں گی، پروردگار عالم آپ کے اخلاص کو دیکھے گا، آپ کے خلوص کو دیکھے گا اور آپ کے اس عمل کو قبول کرے گا جو آپ اخلاص اور خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گی۔ دیکھیں ہم لوگ ماہ رمضان میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اب صرف سارے عمل کو اللہ کے لیے کریں۔ ہمارا عمل ریاکاری میں نہ ہو جائے، کہیں ہمارا عمل چھوٹے سے عمل سے برباد نہ ہو جائے۔ یہ روزے کا رکھنا، یہ رات بھر تلاوت کرنا، عبادت کرنا، رمضان بھی سخت ترین رمضان ہوتا ہے، لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اس رمضان کے لیے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کو دیکھیے ہمیں کیا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہم نے نیکیاں کما لی، بہت ساری ڈھیر ساری نیکیاں کما لی، لیکن ان نیکیوں کی نا سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے لیے بھی حفاظت ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، بہترین عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن ہماری زبان کوئی گناہ کر رہی ہو، ہمارے کان کوئی گناہ کر رہے ہو، ہماری آنکھیں کوئی گناہ کر رہی ہو، ہم پکچر دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ہمارا روزہ تو ہے، ہمارا عمل تو بہترین عمل ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے واجب روزے کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کان گناہ کر رہے ہیں، ہمارے قدم کہیں اور چلے گئے ہیں، کہیں ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کر انجام دے رہے ہیں۔
ہمیں نہیں پتا چلتا، بہت ساری باتیں ہم بالکل دیکھیے ہم لوگ رکھتے ہیں، ہم انجان ہو کر کے کر جاتے ہیں، کسی کی ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ کسی کی دل ازاری ہو جاتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا آپ کا دل صاف ستھرا ہے؟ کوئی غیبت، کوئی بغض تو نہیں ہے، کوئی کینہ تو نہیں ہے، کوئی عداوت تو نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ حسد تو نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ لیکن جب ہم اپنے دلوں کو دیکھیں گے نا تو ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، کیونکہ ہمیں پہلے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ جب تک دیکھیے ہم خود کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے ہم اس کے رسول کو نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم رسول کو نہیں پہچانیں گے ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے، اور جب تک ہم ان سب کو نہیں پہچانیں گے تب تک ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ ہم چھوٹے موٹے گناہ، ریاکاریاں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم انہیں مانتے تو ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی نہیں کرتے۔ جب ہم پیروی کریں گے تبھی ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے، تبھی ہم متقی اور پرہیزگار بنیں گے۔ تو سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے کہ ہم جو عمل نیکی کا انجام دیتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں نا اس کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ ہماری نیکیاں قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو اتنی ساری محنتیں ہیں، عام دنوں میں بھی آپ سب ماشاءاللہ عبادتیں کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو ہم لوگ جو عبادتیں سمیٹ رہے ہیں، جو نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمام چیزیں ہم سے ضائع ہو جائے اور روز قیامت ہمیں کچھ بھی نہ ملے، کوئی بھی اجر و ثواب نہ ملے۔ لیکن میں اس گفتگو میں یہ درس ضرور دینا چاہوں گی آپ کو کہ آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، تاکہ یہ تمام چیزیں آپ کے کام آ سکیں اور اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ بہرحال قرآن جو بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں نظر آتا ہے، جب ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک عام سی کتاب نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مجسم نور پیکر ہے، نور کا پیکر بنا ہوا ہے قرآن، اس کا ایک ایک حرف نورانی ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں نے کہا آپ سے، اور یہ اس کے تمام ایک ایک حرف نورانی ہیں جو اثر کرتے ہیں ہم پر۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کوئی بھی چیز لکھ کر کے رکھ لیجئے، قرآن کے کسی پانی میں ڈال دیجئے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ پانی پی لیں تو آپ پر اثر ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں جب تک کہ قرآن نورانی نہ ہو؟ تو یہ جو قرآن ہے وہ نورانی ہے، اس کا ایک ایک حرف نورانی ہے جس کا اثر ہم پر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے پورے وجود پہ ہوتا ہے۔ وہ قلبی نوراً یقیناً، قرآن دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ صدری نور الایمان، سینوں کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ وہ فکری نور نیات، اور ذہنوں کو روشن نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ عزمی نور العلم، اور ارادوں کو نور علم سے بھر دیتا ہے۔ وہ قوتی نور الاعمال، اور قوت کو نور اعمال سے بھر دیتا ہے۔ وہ لسانی نور الصدق،
اور زبانوں کو نور صداقت سے بھر دیتا ہے، وہ بصر نور الضیاء، آنکھوں کو نور کی چمک سے بھر دیتا ہے، وہ سمیع نور الحکمت، کانوں کو نور دانش سے بھر دیتا ہے۔ تو قرآن، تلاوت قرآن تمہارے پورے وجود کو مکمل طور پہ نورانی بناتے ہوئے تمہیں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ وہ ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے قرآن۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ قرآن، اور قرآن کیا چیز ہے۔ دیکھیے اگر میں چھوٹی سی اس سے بتانا چاہوں آپ کو، قرآن رہبر ہے، ہادی ہے، ہمارا دوست بھی ہے قرآن، اور زندگی کا بہترین دوست اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ دیکھیے جب روز معیشت جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو روز قیامت ایک مجسمے نورانی کی بن کر روز معیشت میں آتا ہے، انبیاؤں کے صفے سے، تمام صفوں سے، اولیاؤں کے صفوں سے، تمام صفوں سے گزرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ جاتا ہے جو اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی شفاعت کرتا ہے قرآن۔ ہم لوگ کبھی اس نظریے سے ان سب چیزوں پر غور ہی نہیں کرتی، جبکہ قرآن میں ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں ایک ایک حرف پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ایک میں بہت خوبصورت سی بات بتانا چاہوں گی، قرآن لائف کال ہے، جیسے آپ لائف لائن کرتے ہیں نا، لائف لائن، اگر کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 151 پہ کرو یا 16، جو بھی نمبر، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کون سا نمبر ہوتا ہے، اس پہ کرو۔ اگر کسی آپ پریشانی میں گرفتار ہے تو آپ اس پہ کال کر لیجئے۔ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کسی ہیلپ لائن پہ کال کر لیجئے تاکہ وہ کوئی آپ کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جائے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہیلپ لائن ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ رزق کی پریشانی میں ہیں، اگر آپ کسی اور پریشانی میں ہیں، اگر آپ مریض ہیں، کوئی اور حاجت آپ دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ خود پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، ادعونی استجیب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن یہ آپ کو بلا رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے طلب کرو۔ تو جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکلیں ہو، قرآن سے طلب کرو تاکہ قرآن تمہیں عطا کرے۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں، کتنی ایسی سورے موجود ہیں قرآن میں، اتنی ایسی زبردست آیتیں موجود ہیں جن کی تلاوت سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ قرآن کو دوست بنا کر دیکھیں کہ قرآن کیسا زبردست رہبر و ہادی ہے، اور آپ کی مشکلات کو کتنے آسان کر دیتا ہے قرآن۔ بہرحال پروردگار عالم قرآن پاک کے پہلی سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ باعظمت کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، پرہیزگاروں کی ہدایت کی بنیاد ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ متقی اور پرہیزگار بننا کتنا ضروری ہے۔ جو ہدایت انہی کو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو گمراہ ہوں گے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، وہ صرف ہدایت ان کو ملتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں دوسری آیت میں خدا نے کہہ دیا کہ جو پرہیزگار ہیں اس کے لیے یہ بنیاد ہے یہ کتاب، لعلکم تتقون، اور رمضان کے لیے، روزے کے لیے یہ کہہ جا رہا ہے کہ روزہ رکھ کر تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیے دونوں کا کنیکشن کتنا زبردست ہے، رمضان کا، روزے کا اور قرآن کا۔
ان تینوں میں کتنا کنیکشن ہے، ملا ہوا ہے کہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ غور کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس ماہ رمضان میں، ہمیں کیا تیاری کرنی؟ دیکھیے ہمیں تیاری کرنی ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن سکیں، تاکہ پروردگار عالم ہمارے عمل کو قبول کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل، میں نے پہلے کہا تھا، ضائع ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اسی متقی اور پرہیزگار کے عنوان سے آپ سے گفتگو کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ سب کو پروردگار عالم خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ خدا حافظ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔